أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے ایک مرتبہ پھر یہ رحمتوں برا دیں ہماری بخششوں کے لیے، ہماری رفعتوں کے لیے، ہماری کامیابیوں کے لیے ہمیں عطا فرمایا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جمعۃ المبارک کی برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور ان کی قسمت کے بارے میں کیا کہا جائے جو جمعہ کے دن بھی محروم رہ جائے. اللہ سبحانہ و تعالی آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس دن کی برکتیں تمام امت محمدی کو عطا فرمائے. آمین. آج جیسے آپ جانتے ہیں کہ نماز کے بعد صلاۃ الجنازہ بھی ہے. ہمارے بہت پرانے درینہ ساتھی اور مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے راجہ محمد فاروق، ان کا وصال ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور اس مشکل وقت میں تمام فیملی والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. وَقَضَى رَبُّكَ، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا، اس کا حکم ہے، اس کا آرڈر ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. شرک، بعض اوقات آپ اس لفظ کو اتنا زیادہ سنتے ہیں لیکن جس سے سنتے ہیں اس سے پوچھیں شرک کی تعریف کریں، شرک کی کتنی اقسام ہیں، شرک کب ہوتا ہے، اس کو اتنا نہیں پتا ہوگا. کسی نیک بندے کے سامنے جا کر اس کو ہاتھ چوم کر اس طرح تھوڑا سا بینڈ ہو جائے تو بتاؤ سیدھے کھڑے ہو، یعنی کہ سینہ تان کے جیسے فوجی ملتے ہیں ایسے ملو. اسی کا بچہ ہو 6-7 سال کا اور یہ کھڑا ہو تو اس کے ماتھے کو بوسہ دینے کے لیے پورا رکوع سے بھی نیچے جھک جائے گا. اس وقت اس کو شرک کا خیال نہیں آئے گا. کیوں؟ وہ کہے گا کہ شفقت ہے. تو شرک کا تعلق صرف جھکنے سے نہیں ہے، شرک بالذات اس وقت ہوگا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے. شرک صفات اس وقت ہوگا جب اللہ کی صفات جیسی صفت کسی میں مانیں گے. شرف العبادہ اس وقت ہوگا جب اللہ کی طرح آپ کسی کی عبادت کریں گے، سجدہ کریں گے کہ یہ میرا الہ ہے. سجدہ پچھلی امتوں میں روا تھا اور آدم علیہ السلام کو بھی سجدہ ہوا لیکن کوئی فرشتہ مشرک نہ ہوا. کیوں؟ کہ رب نے خود حکم دیا. یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے، سارے بھائیوں نے، خالہ اپنی نے سجدہ کیا، کوئی مشرک نہیں ہوا کیونکہ یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر تھی، قرآن میں بیان ہے. لیکن اس امت میں سجدہ تعظیمی تھا، وہ اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. اب کسی کو سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتے.
لیکن کسی کو جھکنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ جبین صرف اللہ کے آگے جھکنے کے لیے ہے. تو اب اللہ نے قرآن میں ایک چیز فرمائی کہ میرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. اور جو شخص ایک مرتبہ دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے محمد رسول اللہ، وہ کچھ بھی ہو جائے، وہ گناہگار ہو سکتا ہے، وہ خطا کار ہو سکتا ہے، وہ نفس کی شامت کے مارے بہت سے کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ وہ کسی کو الہ نہیں سمجھتا. آگے اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو. نعمت جب ہمیں ملتی ہے نا تو اس وقت ہم جو نعمت دیتا ہے اسے بھول جاتے ہیں، سچی بات. لیکن جب وہ نعمت ہم سے چھنتی ہے تو اس نعمت کی قدر ہمیں اس وقت آتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ خوشی کے موقع پر انسان رب کو بھول جاتا ہے. کسی کے ہاں شادی ہو فار ایگزامپل، وہ چنگی سی ٹولک مارے گا. اب تو رنگ برنگے والے وہ آگے سر پہ لگا کے وہ پورا ڈھول باٹا لاتے ہیں، شرم و حیا کی چادر کو بالکل تار تار کر دیتے ہیں مرد اور خواتین. باپ کے سامنے بیٹی ناچ رہی ہے، شوہر کے سامنے بیوی ناچ رہی ہے. جی اتنا شرم و حیا نہیں کہ یہ میری رپورٹ جب رسول اللہ کے سامنے پیش ہوگی، جو راتوں کو جاگ جاگ کے میرے لیے روتے رہے، تو ان کے قلب انور پر کیا گزرے گی. لیکن کیوں خوشی کا موقع ہے. کہتے ہیں خوشی پہ اگر ناچ نہ ہو تو کب ہو؟ سیدہ کائنات کی شادی نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صاحبزادیوں کی شادیاں نہیں ہوئی. کیا آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کو حکم دیا؟ لیکن مسلمان کہتے ہیں نہیں، خوشی کے موقع پر ہو. رات کو یہاں تفسیر کی کلاس تھی. اللہ نے بظاہر بنو اسرائیل سے کہا اگر تم احکامات پر عمل نہیں کرو گے توریت کے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی تمہیں ذلیل و رسوا کروں گا اور آخرت میں بھی. اور بظاہر قرآن میں کلام بنی اسرائیل سے ہے، لیکن حقیقت میں کلام امت محمدی سے ہے. آج مشرق و مغرب میں جو کسی کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا وہ بھی مسلمان کے سامنے ایسے کھڑا ہو جاتا ہے. سمجھائیے کیوں؟ کیونکہ مسلمان کو نہ کوئی شریعت کی پرواہ ہے، خوف خدا، شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب اللہ نے اتنے پیارے انداز میں قرآن کے اندر بتایا ہے کہ تمہارے والدین جب بوڑھے ہو جائیں تم نے کیا کرنا ہے. آج کا تو جو ینگ بچہ ہوتا ہے نا، ینگ بچہ وہ اسکول سے آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ I know better than my mom, I know better than my dad. You know, یہ آری مینٹیلٹی وہ لے کر اپنے گھر میں آتا ہے. لیکن اگر اس کو آپ قرآن کا یہ پیغام پہنچائیں جو رب نے قرآن میں کہا ہے تو کہا اللہ اکبر, no one taught me in my school. No one teach you these things in school, but Allah subhanahu wa ta'ala taught us in the Quran and the Prophet ﷺ told us. No one. وہ کیا ہے؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. اللہ نے فرمایا اگر تم حیات ہو, تمہارے سامنے ان میں سے دونوں یا ایک بوڑھے ہو جائیں, اولڈ ایج میں ہو جائیں, تو ان کو وہ کون سے ہوم ہوتے ہیں؟ نرسنگ ہوم میں نہیں بھیجنا ہے جی. جب تم اپنا پیشاب بھی صاف نہیں کر سکتے تھے تو ماں بالکل جا کے اپنے نیند قربان کر کے تیرے کو بالکل اچھے کپڑے پہناتی تھی تاکہ تجھ سے بدبو نہ آئے. اور اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور تجھ کو پریشانی ہو رہی ہے کہ میں جہاں پہ جاتا ہوں how can get them, میں کیسے اپنے اسکیڈول مینٹین کروں. اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک یا دونوں جب بوڑھے ہو جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, وہ کچھ بھی کہتے رہیں, وہ تمہیں ڈانٹتے رہیں, وہ کوئی ایسی بات کرے جو تجھے ناپسند ہو, وہ کوئی ایسا حکم دے جو تجھے ناپسند ہو, لیکن تم نے آگے سے اف تک نہیں کرنا ہے.
ہے جی. آج والدین بیچارے کو ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے جوان بچے کو کچھ کہہ دیا تو مجھے آگے سے ڈانٹ نہ دو. ایسے بچے کو تو میرے خیال سے مر ہی جانا چاہیے جس کے والدین اسے ڈر رہے ہوں. جو والدین کو آنکھیں دکھائے جی، جو کہ میں نے اسپانسر کیا ہے آپ کو. ارے تجھے اسپانسرشپ دنیا کی پڑی ہے، جنت کی اسپانسرشپ تجھے نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ والد جا کے وہاں دروازہ بن گیا؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ تم جب اس کی خدمت کرو گے جی، اس کی پیشانی کو دیکھ کے تم مسکراؤ گے، اس کا ہاتھ چومو گے، کبھی تھکا ہارا ہوا اس کے پاؤں دبا دو گے، کبھی اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، جو تمہیں یہ بات کہے تم مانو گے، تو کیا ہوگا؟ تم جنت کے درمیانے دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن اگر بچہ یہ کہے کہ ڈیڈ وہ پرانے اسکول کے ہیں، اولڈ اسکول سے کہتے ہیں، اب زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، یقین مانے اگر والد ایک دن بھی اسکول نہ گیا ہو نا، اللہ نے کوئی کوالیفیکیشن یہاں بیان نہیں کی کہ تمہارے والدین میں سے پی ایچ ڈی ہوں جی، یا ڈاکٹرز انجینئرز ہوں، تب تم نے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا. کوئی بھی ہوں، بالکل وہ کچھ کبھی اسکول نہیں گئے لیکن ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا، وہ تمہیں ڈانٹے کچھ کہیں. میرے والد صاحب یہاں موجود ہیں، یقین مانے لاسٹ تھپڑ جب مجھے لگا تھا میں 18 سال کا تھا. آج امام صاحب ہوں لیکن میں نے اپنی نگاہ نیچی کر لی، اور ابھی بھی مجھے ڈانٹ دیتے ہیں لیکن I just go away from there. اچھا نہ لگے بھی لیکن اپنی نگاہ نیچے کر کے. لیکن یہاں پر والدین اگر ڈر رہے ہوں کہ میں بچے کو کچھ کہہ دوں تو پھر کیا ہو؟ تو اللہ نے کہا ان کو اف تک نہیں کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، انہیں کچھ نہیں کہنا، ان کے سامنے اونچی آواز نہیں کرنی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ کا کلام ہے ساتھی. ہم شیکسپیئر پڑھیں اور قرآن نہ پڑھیں، کیا فائدہ ہماری ایجوکیشن کا؟ اللہ نے فرمایا جب تم ان سے گفتگو کرنی ہے تو کریم قول، نرم گفتگو کرنی ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کے والد صاحب آئے ہوں، you sitting and playing on a iPad and just step in a living room and you just stand up. Never gonna happen because you're so much busy یوتھ کے لیے. کبھی ایسا ہو کہ والد صاحب اندر آئے تھکے ہارے، بچہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، جا کے والد کو سلام کرے، ہاتھ چھومے، یقین مانے ایزی وے ٹو گو ٹو پیراڈائز. اس والد کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے، ساری تھکاوٹ دور ہو جائے. اور کبھی پاؤں پہ بوسہ دے لے تو سبحان اللہ سبحان اللہ. پر ایسے بچے بندہ کہاں سے لے کر آئے؟ وہ اولڈ سکول میں ملتے تھے. آج جو ینگ سکول ہے ان کو انسٹاگرام سکھاتا ہے، ان کو ٹک ٹاک سکھاتا ہے، سمجھائیے. ان کو بس آورز اینڈ آورز اسکرول کا شوق ہے، انہیں کیا پتا جنت میں کیسے جانا ہے ہم نے. تو والدین بتائیں گے بیٹا یہ رستہ جنت کا ہے، یہ رستہ جہنم کا ہے. اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. فرمایا ان کے سامنے تم رحمت کا بازو بچھائے رکھنا. بڑی نعمت ہے ساتھی والدین، بڑی بہت بڑی نعمت، رحمت کا بازو بچھائے رکھنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. دعا بھی رب نے سکھا دی. یعنی کہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ تو میری، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، شرک نہیں ہوا کیونکہ رب تو رب ہے نا، لیکن آپ اپنے والدین کو رب کہہ رہے ہیں. قرآن ہے رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب تو ان پر رحم فرمایا اس طریقے سے جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے. تو اگر والدہ اگر فار ایگزامپل بچے کو نرسنگ وہ کون سا ہوم ہوتا ہے؟ بچوں چھوٹے بچوں کو چھوڑ ڈے کیئر میں چھوڑ کر خود جاب پہ چلی جائے تو بچے کو کس نے سکھانا ہے کھانا کیسے کھانا ہے، ہاں جی، واش روم کیسے استعمال کرنا ہے.
بچہ آپ کا مڈل اسکول میں واپس آئے نا تو بعض وقت بچے کہتے ہیں we cannot use the washroom in a school, it's so dirty. کیونکہ ہم مسلمانوں کے بچے ہیں، پاکیزگی نصف ایمان ہے ہمارا، تو یہ والدہ نے سکھانا ہے، والد نے سکھانا ہے، اور جن کو سکھاتا ہے والد اور والدین، یقین مانیں جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، یہ پھر کہتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. وہ صبح نماز کے بعد بھی کہتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. وہ زور پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے والدین ایک تو لقمہ حلال کھلایا، پھر ان کی پرورش اسلامک کی، اور اس کے بعد وہ قبر میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نور جو وہ سکھا کے گئے رہتے ہیں اس کا لائٹ وہاں پہ آتی رہتی ہے. قبر کے اندر آپ کروڑ واٹ کا برف لگا دیں، لائٹ نہیں آ سکتی، لیکن اپنی اولاد کی ایک دعا والدین کی قبر میں لائٹ لے جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک دعا اگر اس کے پاس وقت ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں ساتھیوں، ایک ایک دن میں ملین ڈالر کا آپ کا فائدہ ہے. یقین مانیں، اپنے والد کے چہرے کو ایک خوبصورت انداز میں بنا دیکھے، ایک حج مبرور کا ثواب ملتا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت کس نے کہا؟ آج کہتے ہیں اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے. اگر اسلام نے حقوق نہیں دیے تو یقین مانیں کسی نے حقوق نہیں دیے. یا ماں کو پوچھتا کوئی نہیں، جس ماں کو کوئی نہیں پوچھتا تھا تو ہم آج کل اولڈ ایج میں، ینگ ایج میں نہیں، اسی ماں کو آج کل کوئی پوچھتا نہیں. اسی ماں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کی بات مانو. ماں ایک دفعہ ایک بات کہے، اسے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، تو تب جا کر جنت ملتی ہے. لیکن یاد رکھیے، اگر والد ناراض، والدہ ناراض، اور بندہ مسجد میں 5 وقت آتا ہے اور ہر سال وہ حج کرتا ہے اور عمرے بھی وہ کرتا ہے، تو یقین مانے بھی اور چکر ہیں، یہ جنت کے چکر نہیں ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، عرض کیا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے والدین حیات ہیں؟ فرمایا ہاں. فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، اسی میں جہاد کا ثواب تلاش کرو. اب جہاد جہاں پہ اپنے سر کٹانا ہے، جان دینی ہے، مال دینا ہے، اس کا ثواب گھر بیٹھے بٹھائے کون دے رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر بندہ وہ کرے تو صحیح. اللہ کی رحمت بھی ہم تو ماہل بکرم ہے، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلا کسے راہ روے منزل ہی نہیں. راہ دیکھنا، ہم نماز پہ روزانہ دعا کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صراط مستقیم پہ چلنا میرے لیے، آپ کے لیے آسان فرمائے. ہمارے اظہر بھائی، ظفر بھائی، مظفر بھائی کے والد مرحوم کا وصال ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ہمارا قبرستان ساتھ ہی ہے، نماز کے بعد فوراً صلاۃ الجنازہ اور ساتھ ہی انشاءاللہ تدفین ہوگی. اور اس قبرستان میں جو مسلمان ہیں وہ اس میں اپنی تدفین میں ایسا ڈال سکتے ہیں. Sometimes too much rumors going on in the community, too many rumors. تو کسی کو رومرز کا پتہ لگے تو اعجاز حسین یہ ساری جوانی گزار کے یہاں تک پہنچا ہے. یہ قبرستان سب مسلمانوں کے لیے جو آئیں یہاں مدفن ہونا چاہیے، لیکن اس کے کوئی اخراجات ہیں جو فنل ہوم کے ہیں، جو قبر گریونگ کھودنے کے ہیں، اس کو بند کرنے کے ہیں. ہم اسپیشل وارڈ جو ہوتا ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں. جو دوسرا قبرستان اس میں صرف دیکھا ہوگا آپ نے، وہ پلاسٹک کا پیس ڈال کے اس کے اوپر وہ مٹی ڈال دیتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ کار ہے. لیکن اس کے بعد جو قبر کی بے حرمتی ہوتی ہے جب تک ہوتی ہے، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر مجھے 2 آپشن میرے پاس ہوں کہ قبر پر پاؤں رکھنا ہے یا انگارہ ہے دیکھتا اس پر پاؤں رکھنا ہے، تو فرمایا میں ایکسپٹ کر لوں گا جو انگارہ ہے اس پر پاؤں رکھ لوں، لیکن قبر پر پاؤں نہ رکھوں. اور وہاں جائے تو اوپر سے ہی وہ گھاس نہیں ہوتی اس نے مسلمانوں کو، تو میں جب بھی جاتا ہے دکھ ہوتا ہے، یار یہ کیا بے حرمتی ہے قبروں کی. یار اوپر آپ کھڑے ہیں قبر کے اوپر،
اور اس کو تکلیف نیچے ہو رہی ہے، اس کی آواز آپ کو نہیں آ رہی، لیکن پھر ہم نے کوشش کی، الحمدللہ اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں نوازا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تقریباً ہمارے پاس 250-300 قبریں یہاں بنے گی، یہ ابھی 30 قبر ہوگی یہ بھائی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب ہماری آخری ساعت ہو دعا فرمائیں زندگی کی بہترین ساعت، جو ہمارا آخری دن ہو وہ زندگی کا بہترین دن ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.